بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب الصرف کے ایک اور نئے سبق کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نون خفیفہ کے احکام۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید بانون تاکید کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نون مشدد ہوتا ہے جس کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے، اور ایک نون خفیفہ ہوتا ہے جس کو یعنی نون غیر مشدد ہوتا ہے جس کو نون خفیفہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے نون ثقیلہ کے احکام کو پڑھ لیا تھا، آج نون خفیفہ کے احکام کو پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے نون خفیفہ کے احکام، مضارع لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کا قاعدہ۔ تو احکام کے تحت نون خفیفہ کے قاعدے کو بیان کریں گے۔ نون خفیفہ ان صیغوں میں آتا ہے جہاں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہیں ہوتا، کیونکہ اس قسم کے دو ساکنوں کا اجتماع کلام عرب میں دشوار ہے۔ تو نون ثقیلہ کا استعمال کہاں ہوتا ہے، نون خفیفہ کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر یعنی نون ثقیلہ یعنی نون خفیفہ ان صیغوں میں آتا ہے جہاں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کلام عرب کے اندر التقاء ساکنین محال ہے، یعنی کئی ساکین جمع ہو جائے، دو ساکین ایک ساتھ جمع ہو جائے، یہ دشوار سمجھا جاتا ہے، مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اور التقاء ساکنین کے دور کرنے کے لیے کبھی کبھی کلام میں حذف سے کام لیا جاتا ہے، کبھی سکوت سے کام لیا جاتا ہے۔ بہرکیف التقاء ساکنین کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی کوششوں میں ایک ہی ہے کہ اگر نون ثقیلہ ہے اور اس سے پہلے الف نہیں ہے تو پھر اس نون ثقیلہ کو پڑھنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے وہاں پر نون خفیفہ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو۔ مثال سے اس کو آپ سمجھیں گے۔ اور وہ 8 صیغے ہیں، ان مقامات پر نون خفیفہ کے ماقبل کا حال مثل نون ثقیلہ کے ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ اور خفیفہ دونوں سے مضارع کے معنوں میں تاکید پیدا ہونے کے سوا لفظوں میں بھی کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ ہو، یہ لفظاً بھی فعل مضارع کے اندر عامل ہوتے ہیں اور معناً بھی عامل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، تو یہ نون ثقیلہ فعل مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے۔ پہلا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن۔ تغیر کیا ہوا؟ لفظی تغیر کیا ہوگا، معنوی تغیر کیا ہوگا، دونوں بتا رہے ہیں۔ تو لفظی تغیر یہ ہے کہ یفعل یعنی آخر میں فتح تھا، آخر میں جو ہے پیش تھا نون ثقیلہ یعنی لام تاکید بانون تاکید ثقیل آنے کی وجہ سے آخر میں فتح آ گیا۔ ترجمہ یہ ہوگا وہ ضرور کرے گا۔ لیفعلان، اس کے اندر نون اعرابی ساقط ہو گیا۔ لیفعلن، اس کے اندر نون اعرابی بھی ساقط ہوا ہے اور واو بھی ساقط ہوا ہے۔ اس کے بعد لتفعلن، اس میں بھی آخر میں فتح آ گیا ہے جبکہ فعل مضارع میں اس میں پیش تھا۔ لتفعلان، یہاں بھی نون اعرابی ساقط ہوا ہے، اور لیفعلنان، یہاں الف فاصل آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی الف فاصل کو بڑھایا گیا تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو۔ لتفعلن، اس میں آخر میں فتح آیا ہے۔ لتفعلان، آخر میں نون اعرابی ساقط ہوا ہے۔ لتفعلن، یہاں بھی نون اعرابی ساقط ہوا ہے اور واو بھی ساقط ہوا ہے۔ لتفعلن، لتفعلن، یہاں بھی نون اعرابی ساقط ہوا ہے اور یا ساقط ہوا ہے۔ لتفعلان، نون اعرابی ساقط ہوا ہے۔ لتفعلنان، یہاں الف فاصل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لافعلن، لفعلن، ان دونوں صیغوں میں مضارع میں آخر میں پیش تھا، وہ فتح میں بدل گیا۔ اب 8 صیغوں کے اندر لام تاکید بانون تاکید خفیفہ آتا ہے، وہ یہ ہیں لیفعلن۔ ٹھیک ہے، اس میں آخر میں فتح آیا ہے، یعنی آخر میں جو ہے اس میں سکون آیا ہے جبکہ پیش تھا فعل مضارع کے اندر۔ ترجمہ ہوگا وہ ضرور کرے گا۔ لیفعلن، یہاں بھی آخر میں جزم آیا ہے۔ لتفعلن، 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 یہاں بھی آخر میں جزم آیا ہے۔ لافعلن، لنفعلن۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو لفظی تغیر ہوا نون خفیفہ کے اندر، اور معنوی تغیر یہ ہوا کہ ترجمہ کے اندر تاکید پیدا ہو گئی۔ ترجمہ اس کا
جیسے نون ثقیلہ کا ترجمہ ہوگا، نون خفیفہ کا ترجمہ بھی ویسے ہوگا۔ حال البتہ یہ ہے کہ نون ثقیلہ کے اندر زیادہ تاکید ہوتی ہے اور نون خفیفہ کے اندر کم تاکید ہوتی ہے۔ تنبیہ: مجہول کی گردان معروف کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ سب فعل معروف کی گردان تھی، فعل مجہول کی گردان بھی اسی طرح ہوگی۔ فرق یہ ہوگا، کچھ سب پیش آ جائے گا، دیکھ لیجئے۔ مجہول بانون ثقیلہ لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان۔ مجہول بانون خفیفہ لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن، ٹھیک ہے، اس طرح گردان ہوں گے۔